اچھا جی، تقویٰ جو ہے اس کے ثمرات کیا ہیں؟ قرآن سے ہمیں یہ بتائیے تقوی کے ثمرات کیا ہیں؟ میں متقی بنوں گی، میں متقی بنوں گا، اللہ پاک مجھے کیا چیزیں دیں گے؟ تو ایک ثمرہ یہ ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے تقویٰ بہترین زاد راہ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا تم لوگ اپنا سفر کرتے ہو، توشے ساتھ لیتے ہو، سب سے بہترین توشہ، سب سے بہترین توشہ، سب سے زیادہ ضرورت کے وقت اور حاجت کے وقت کام آنے والی سب سے ضروری چیز وہ تقویٰ ہے۔ سب سے زیادہ انسان کی ضرورتوں میں اور اس کے کاموں میں معاون وہ تقویٰ ہے۔ تم سفر میں کھانا رکھتے ہو، پیسہ رکھتے ہو کہ ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ اللہ نے کہا تم اپنی زندگی میں تقویٰ اپنے ساتھ رکھو، تمہیں ہر مشکل میں کام آئے گا۔ میں آپ کو کیا کیا سناؤں، بخاری شریف کی روایت ہے، میں صرف اشارہ دیتا ہوں کیسے تقویٰ کام آتا ہے۔ آپ نے سنا وہ 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں بارش ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اب دیکھیے تقویٰ کیسے کام آتا ہے۔ تینوں نے کہا اب تو، اور اوپر سے چٹان آ گئی اور کوئی صورت نہیں ہے، جان جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سب نے کہا اب تم کو عمل نجات دے گا، تقویٰ نجات دے گا، لہٰذا کیا کرو، سوچو زندگی میں کبھی تقویٰ اختیار کیا ہو۔ ایک نے یوں کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، میں نے اس کو گناہوں پہ آمادہ کیا، وہ آمادہ بھی ہو گئی، لیکن پھر وہ روئی اور اس نے کہا کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں، لیکن میری مجبوری مجھے یہاں لے آئی ہے اور مجھے خوف خدا آ گیا، میں نے گناہ چھوڑ دیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ تقویٰ اختیار کیا تیری رضا کے لیے تو ہماری مشکل حل کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ پوری چٹان ہل گئی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ حدیث کاش کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے، یہ جو ہم زندگی میں جب تقویٰ اختیار کرتے ہیں اس کی اتنی بڑی طاقت ہے، یہ اتنا بہترین زاد راہ ہے، یہ مشکل میں اتنا کام آنے والا ہے، اگلی زندگی میں ہم ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے۔ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ حاجت کے وقت سب سے زیادہ کام آنے والی چیز یہ پیسہ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ ایک روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک ظالم بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا، 10 درازی کی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں نے ہمیشہ پاک دامنی اختیار کی، میں گناہوں کے راستے پہ نہیں چلی، میں تقوی والی زندگی اختیار کی۔ اے اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس ظالم سے میری حفاظت کر۔ یہ دعا کرنی تھی، اس عمل کا واسطہ دینا تھا، اپنے تقوی کا واسطہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مفلوج کر دیا۔ اس کو قرآن نے کہا کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ اگلی زندگی میں پیسہ کام آئے گا؟ سب سے بہترین توشہ جو زندگی میں، دنیا میں، آخرت میں ہر وقت تمہارے کام آئے گا، حاجت کے وقت کام آئے گا، وہ تقویٰ ہے۔ میں اس پہ اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہم آسان عمل تو کر لیتے ہیں، جب عمل میں مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں جی یہ دین میں بڑی مشکل، پردے میں بڑی مشکل آ رہی ہے، داڑھی رکھنے میں بڑی مشکل آ رہی ہے، حرام سے بچنے میں۔ ارے یہ مشکل عمل ہی تو آپ کو بڑی بڑی مشکلوں سے آگے بچائے گا۔ اپنی زندگی میں انسان کو مشکل عمل کا ذخیرہ رکھنا چاہیے۔ جب کبھی پریشانی ہو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، اللہ فلاں مشکل وقت میں جب تقریب تھی گھر کے اندر، سب نافرمانی کر رہے تھے، اللہ میں جم گئی تھی، میں جم گیا تھا، اے اللہ اس عمل کی برکت سے میری یہ مشکل حل فرما دے۔ پھر تقویٰ بہترین لباس ہے۔ قرآن نے تقوی کو بہترین زاد راہ کہا، قرآن نے تقوی کو بہترین لباس کہا۔ قرآن میں آتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ یعنی باطن کی جو خوبیاں ہیں، صفات ہیں، یہ باطن کا لباس ہے۔ انسان کا لباس، اس کا نام لباس تقویٰ ہے۔ آپ دیکھیے ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بہترین سے بہترین لباس پہنتے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے باطن کو خوبصورت کرنا چاہتی ہو تو تم اپنے باطن کو لباس تقویٰ پہناؤ، اور یہ لباس تم کو دنیا میں، آخرت میں خوبصورت بنائے گا۔ انسانی شخصیت کو جیسی خوبصورتی لباس تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے، ایسی خوبصورتی کسی قیمتی سے قیمتی عمدہ لباس سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے جن اللہ والوں کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے کتنے اچھے لگتے ہیں وہ لوگوں کو، کیا قیمت ہوتی ہے نیک اور بد کے دلوں میں ان کی۔
اللہ پاک نے کہا ہاں یہ لباس پہنو، تم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنا رہے ہو ظاہری لباسوں سے۔ پھر تقوی، تیسرا فائدہ تقوی کا کیا ہے؟ تقوی سے اللہ کی خصوصی معیت ملتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کیا فرمایا کہ میں تقوی والوں کے ساتھ ہوں، خصوصی مدد ہوگی۔ تقوی والوں کا ولی اور متولی کارساز اللہ ہے، واللہ ولی المتقین۔ اور قرآن سے پتہ چلتا ہے جس کا اللہ کفیل ہو جائے، اللہ کارساز ہو جائے، جس کی اللہ ذمہ داری لے لے، اس کو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ پھر تقوی حقیقت میں اللہ کے ولی وہ متقی لوگ ہی ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، تقوی والا اللہ کا محبوب ہے۔ بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، تقوی والوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں، ان کی مغفرتیں ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون۔ تقوی والوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ شرف قبولیت ملتی ہے۔ ہر ایک کا عمل اللہ کو پسند نہیں آتا۔ آپ نے پڑھا نا قربانی میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تقوی والے کی نماز، تقوی والے کی قربانی، تقوی والے کا صدقہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وہ جو حابیل قابیل کا قصہ ہے، تو دونوں نے قربانی کی، اللہ پاک نے کیا کہا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ کے یہاں فضیلت اور شرف اور کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں نہیں دیکھتا تمہارے پاس پیسے، خوبصورتی، صلاحیت، قابلیت، ذہانت کیا ہے۔ پھر تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ حقیقی علم دیتے ہیں، علم نافع دیتے ہیں، وہ علم جو انسان کو دنیا میں کام آئے، موت کے وقت کام آئے، آخرت میں کام آئے۔ یہ کس کو اللہ دیتے ہیں؟ ذہانت سے نہیں ملتا یہ تقوی جس خوف خدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح علم دیں گے، کرنے کی چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں گی، بچنے کی چیزیں اسے سمجھ میں آئیں گی۔ قرآن میں ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمْكُمُ اللَّهُ۔ اس لیے دین کے طالب علموں کے لیے خاص طور پہ علم کے جو اسباب ہیں علم حاصل ہونے کے، جہاں محنت ایک سبب ہے اور کتاب سبب ہے، پڑھنا سبب ہے، اس میں بڑا سبب تقوی ہے۔ تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں۔